اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین گرامی، ناظرین گرامی، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو موضوع ہے وہی ترجمہ و مفاہیم قرآن کا پہلا درس، جو اللہ کی معرفت کی کیا ہے، اللہ کی نشانیاں۔ تو دیکھیں، اس میں ہم دوسری مشق کو لے کے آ رہے ہیں، اس کو مشق کو لے کے آ رہے ہیں، اس کو حل کرنا ہے۔ عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے۔ اب دیکھیں، من آیات ہی الف ہے اور نشانی میں سے اس کی، بے جز ہے اور نشانیوں میں سے اس کی، تو یہ جز یہ والا صحیح ہے، وہ مفرد ہے، یہ جمع ہے، تو لہذا جمع استعمال ہونا چاہیے۔ دوسرا، خلق السماوات، الف اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، بے کیا ہے، پیدا کرنا آسمانوں کا، تو یہ بے جز صحیح ہے، کیونکہ خلق ہے، خلق کا فعل ماضی نہیں ہے۔ تیسرا کیا ہے، اختلاف السنتکم، اس میں جو ہے فرق تم سب کے رنگوں میں، فرق تم سب کے زبانوں میں، کیونکہ بے جز ہے السنتکم، السنہ کی جمع السنت ہے، تو لہٰذا یہ جمع ہے، تو ہم یہ دوسرا صحیح۔ لآیات، الف نشانیوں کے لیے، تو اس میں کیا ہے، کون سا جز آئے گا، دوسرا حتماً نشانیاں، یہ صحیح ہے۔ تیسرا، پانچواں اور آخری جز ہے لقوم یعقلون، اس گروہ کے لیے جو سب سمجھتے ہیں، اس گروہ کے لیے جو عمل کرتے ہیں، لہذا اس کا پہلا جز ہے۔ یہ ہمارا وہ مشق کا اور آخری جو توجہ کریں اس چیز پہ، ان فی ذالک لآیۃ، یعنی ان یقیناً فی ذالک، اس میں لآیات حتماً نشانیاں ہیں۔ تو دیکھیں، اس میں جو توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس عبارت میں جو ہے، اس جیسی عبارت میں کہ ترجمے کے حوالے سے اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دوسری تاکید یعنی لام کے ذریعے، کیونکہ ایک انا ہے اور دوسرا لا ہے، تو یہ لا کے ترجمے کو نظر انداز کر دیا جائے اور اس طرح ترجمہ کیا جائے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ تو یعنی یہاں پہ جب دو تاکیدیں ہوں تو ایک کو آپ نظر انداز یعنی کر سکتے ہیں، لام کا جو لام تاکید کے لیے ہے، اور دوسرے لفظوں میں جو جملہ ان سے شروع ہوتے ہیں، ان میں لام کا ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیں، ہم نے لام کا ترجمہ نہیں کیا، تو لہذا اگر لام کا ترجمہ کرتے تو یقیناً اس میں حتماً جو ہے نشانیاں، یہ لام کا ترجمہ ہے، اور اس میں کیا ہے، تو لہٰذا ہم لام کا ترجمہ نہ کرتے۔ مثلا کیسے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، تو ہم نے اسلام کو نظر انداز کر دیا ہے، اسلام کا ترجمہ ہم نے نہیں کیا، کیونکہ یہ تاکید ہے، اور ان بھی تاکیدی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا جو ہے درس تھا، اور اس میں آخری جو پوائنٹ تھا وہ یہی ہے۔ لہٰذا ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہر بندے کو قرآن پڑھنے اور اس پہ عمل کرنا اور اس کا ترجمہ مفاہیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و